کہ آپ کا تعلق معروف، آپ سیرت اسکالر ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رمضان جب آتا تھا تو ان کا روٹین کیا ہوتی تھی، وہ کس طرح سے دن بھر کے اپنے جو معاملات ہیں ان کو کس طرح سے کرتے تھے۔ ہمارے ناظرین، یہ تو سب لوگ بات کرتے ہیں کہ رمضان کے روزے کس طرح رکھنے چاہیے، لیکن میری مراد ہے کہ نبی کریم جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، وہ کس طرح سے روزوں کا شروعات، کس طرح سے رمضان کے مہینے کی شروعات کرتے تھے اور کس طرح سے روزے رکھتے تھے، کیا معاملات ہوتے تھے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً رمضان کے ذیل میں بھی بات کرنا بہت سارے لوگوں تک خیر کے ابلاغ کا ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی آپ رمضان کے عنوان کے تحت اللہ کی رضا اور اللہ کی مقصود جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہ بڑا خوشگوار احساس ہے۔ لیکن جس طرح آپ نے سرنامہ کلام میں عنوان باندھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان جو تھا وہ کس انداز میں گزرا کرتا تھا، حضور کے شب و روز کیسے گزرتے، حضور کے زمانے کے لوگوں کے شب و روز کیسے گزرتے، رمضان کے لیے حضور کے معاملات اور معمولات کس طرح اثر نو ترتیب پاتے، یہ ایک بڑا خوشگوار سا ایک خیال ہے۔ اس کی طرف جب توجہ جاتی ہے، سچی بات ہے ایک سیرت کے طالب علم کے طور پہ جب بھی میں اس عنوان کے تحت سوچتا ہوں تو دل سے دماغ کو جاتے سارے راستے معطر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے کریم آقا کی جو بے مثل اور بے مثال زندگی کا ایک عظیم الشان خزانہ خیر کی صورت میں اس امت کے پاس، اس دنیا کے پاس موجود ہے، اس میں رمضان کے ذیل میں ایک بہت ہی نمایاں اللہ کے ساتھ رجوع کرنے کا، اللہ سے قربت اختیار کرنے کا، اللہ کی مخلوق کے لیے مہربانی کے جذبے کو کئی گنا کر دینے کا ایک جذبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، آپ کی پاکیزہ سیرت کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ رمضان کے ساتھ حضور کے تعلق کا اندازہ اس بات سے لگائیے، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں رمضان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضور اس مہینے کے لیے، اس کے استقبال کے لیے 2 مہینے پہلے رجب کے چاند سے گویا اس کا استقبال کرنا شروع کرتے، اور نہ صرف یہ کہ آپ اس کا استقبال کرنا شروع کرتے بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذریعے سے ہم تک یہ خیر پہنچا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی اپنے معاملات اور معمولات میں خوشگوار تبدیلی لانا شروع کر دیتے، اور اس تبدیلی سے ہر ایک نئی جو ان کی زندگی میں ایک جہت شامل ہوتی، اس سے یہ خبر پہنچتی کہ گویا حضور رمضان کے لیے اپنے اوقات کار جو ہیں ان کو ترتیب دے رہے ہیں، حضور کے اٹھنے جاگنے کے معمولات، حضور کی عبادت کا ذوق، حضور کا قرآن حکیم کے ساتھ تلاوت کا ایک تعلق۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک جو ہے اس پر گواہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی اپنے معاملات اور معمولات، نشست برخاست، صبح و شام کو اس طرح ترتیب دیتے گویا رمضان المبارک کے لیے اپنے شب و روز کو تیار کر رہے ہیں، اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رمضان کی نسبت اور تعلق سے استقبال کی اس کیفیت کو اصحاب رسول بھی محسوس کرتے، اور وہ بھی اپنے معاملات کو اسی انداز میں ترتیب دینا شروع کر دیتے۔ تصور کیجیے وہ کیسا خوشگوار نورانی منظر ہوگا کہ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے قرب کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں رجب کا چاند دیکھتے ہوئے لگ بھگ 60 دن پہلے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو حمد کے لائق ہے، تعریف کے لائق ہے کہ تو نے ہمیں رجب عطا کیا، اور جس طرح تو نے ہمیں رجب عطا کیا ہے اسی طرح ہمیں اس مہینے کی برکت عطا فرما، اور اس برکت کے ذیل میں اسی طرح ہی ہمیں خیر و خوبی کے ساتھ رمضان المبارک کے ساتھ متصل فرما، اس تک ہمیں پہنچا دے۔ تو یعنی رمضان المبارک تک پہنچنا جو ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اتنا محبوب ہے کہ گویا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے۔ مجھے یہاں ایک ذیل میں ایک بات یاد آتی ہے کہ مشہور تابعی حضرت ابو فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں نے اصحاب رسول کا یہ معمول دیکھا کہ 6 مہینے رمضان کے آنے سے پہلے وہ اپنی اجتماعی دعاؤں میں بھی اور انفرادی دعاؤں میں بھی اللہ کے ہاں ایک دعا مستقل کرتے تھے، پروردگار اب صرف 6 مہینے رہ گئے ہیں، اب 5 مہینے، 4 مہینے، 3 مہینے، یعنی کہ 2 مہینے رہ گئے ہیں، ہاں پروردگار عالم یہ تھوڑا سا وقت رہ گیا، سے خیریت اور صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہمیں اتنی توفیق بخش دے، ہماری عمر میں اتنی برکت دے دے کہ ہم اپنے زندگی کے نامہ اعمال میں ایک اور رمضان کی برکتیں لے کر تیری دربار میں حاضر ہوں۔ اور حضرت ابو الفضل فرماتے ہیں کہ سرکار کے جو اصحاب تھے ان کا رمضان گزرنے کے بعد رمضان کے چاند تک دوبارہ، یعنی پورا وقت جو 11 مہینے کے بعد کا، اس میں اس دعا کے ساتھ گزرتا تھا کہ پروردگار عالم جو ہم نے اس رمضان میں کمی کوتاہی کے باوجود جو تھوڑا بہت نیک عمل تیرے سامنے رکھا، بھی اصحاب دعا مانگ رہے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کرتے اور اعتراف کرتے پروردگار
جتنا عظیم الشان رحمتوں کا خزانہ تھا نا اس مہینے کے اندر، جس اعلیٰ درجے کی مغفرت کی نوید تھی اس مہینے کے ساتھ، اور جس اعلیٰ درجے کا اہتمام تھا تیری طرف سے تیری مخلوق کی جہنم سے نجات کے حوالے سے، ہم تیرے اس نیکیوں کے پیکج سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکے جو اس کا حق تھا۔ بہر طور جتنا ٹوٹا پھوٹا ہمارا عمل ہے اسے قبول فرما، اور اسے ہمارے رمضان تک کا یہ جو زمانہ ہے اس کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ فرما۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے کا یہ عالم ہے کہ لوگ اپنے معاملات کو درست کرتے ہیں، اور اصحاب رسول سے متعدد طرق سے یہ روایت ہم تک پہنچتی ہے کہ ہمیں جو رمضان رجب کے چاند کے بعد رمضان قریب آنا شروع ہوتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوراد و وظائف میں اضافہ ہو جاتا، اللہ کے ساتھ وہ جو راز و نیاز ہے خلوت خاص کا اہتمام بڑھنا شروع ہو جاتا۔ ازواج مطہرات جو ہیں کم و بیش ساری ازواج مطہرات جنہوں نے رمضان کے بعد کا زمانہ حضور کی زندگی میں پایا، سب سے یہ احوال منقول ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے قریب جتنے دن قریب آتے جاتے حضور کی خلوت میں اللہ کے ساتھ راز و نیاز کا معاملہ، وہ دعا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے عرضیاں پیش کرنے کا معاملہ کئی گنا بڑھ جاتا، اور گویا جیسے ہی شعبان آتا تو حضور کی کیفیت یہ ہوتی کہ رات ساری جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مناجات میں گزرتی، ذکر اذکار میں گزرتی، اور دن سارا جو ہے وہ روزے کے ساتھ گزرتا۔ حضور شعبان کا پورا مہینہ جو ہے اس میں بھی روزوں کا اہتمام فرماتے، اور پھر وہ خوش نصیب وقت آتا جب رمضان کا چاند دیکھنے کا مرحلہ درپیش ہوتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور ہر سال، آپ کہتے ہیں میں 9 برس کی عمر میں حضور کی زندگی میں آیا بطور خادم کے، 10 سال تک حضور کی زندگی میں رہا، اور مجھے آخری رمضان تک 7 سے 8 رمضان حضور کی زندگی کے جو ہیں وہ دیکھنا نصیب ہوئے۔ اور وہ کہتے ہیں یعنی فرضیت روزہ سے لے کے حضور کی دنیا سے وصال کرنے تک، وہ کہتے ہیں کیا عجیب معاملہ ہے کہ ہر برس چاند نظر آنے سے پہلے، رمضان المبارک کے چاند کے سے ایک دن پہلے حضور اصحاب کو اکٹھا کرتے اور ایک خطبہ ارشاد فرماتے اور کہتے کہ تمہاری زندگیوں میں ایک ایسا عظیم الشان مہینہ جو ہے وہ وارد ہونے جا رہا ہے جس کی شان یہ ہے کہ اس کے آتے ہی اللہ رب العزت جو ہے وہ جنت کے اندر روشنیوں کو 2 چند کر دیتا ہے، جہنم کی آگ کو بجھا دیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، اس کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے پہلے عرش پر آتا ہے اور اپنی مخلوق کو مخاطب کر کے کہتا ہے کوئی جو ہم سے مغفرت طلب کرے کہ ہم اسے معاف کریں، ہے کوئی جو ہم سے اپنا رزق طلب کرے ہم اسے رزق کی فراوانی عطا کریں، اور ہے کوئی ہم سے عافیت طلب کرے اور ہم اسے عافیت عطا کریں۔ گویا رحمتوں اور نعمتوں کی جتنے امکانات ہو سکتے ہیں، جو تصور اور خواہش انسانی ذہن میں آ سکتی ہے، اللہ اعلان فرماتا ہے ایک ایسے مہینے کا آغاز ہوا چاہتا ہے کہ اب ان نعمتوں کا جو تصور تمہارے ذہن میں موجود ہے، تم کسی بھی انداز میں کسی بھی رنگ میں میرے سامنے اپنا دامن پھیلاؤ گے، اس مہینے میں انکار نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا